میرا نام نبیلہ ہے، 27 سال کی ہوں، قد کاٹ اور شکل صورت سے اچھی بھلی ہوں۔ لکھنا میرا شوق نہیں ہے، پر دوسروں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی کہانی بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا کرنا کوئی اچھی نظر سے تو نہیں دیکھا جاتا، لیکن پھر بھی میرے خیال میں اگر میں اپنا تجربہ اور مشاہدہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ویسے بھی ہر انسان ایسی ہی کسی نہ کسی کہانی کا کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن سب ہی معاشرے کی پابندیوں اور قیود کی وجہ سے اپنے کردار کو بیان نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی اپنی کہانی کی کرداروں اور مقامات کو چھپاتے ہوئے اپنی کہانی بیان کروں گی، جو کہ 100% سچی اور حقیقی کہانی ہے۔ لمبی تمہید سے بہتر ہے کہ کہانی بیان کروں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اس وقت تقریباً 16 سال کی تھی جب ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں کوئی بہت کمزور اسٹوڈنٹ تو نہ تھی، پر کوئی بہت ذہین اسٹوڈنٹ بھی نہ تھی، جس وجہ سے امتحانات کی تیاری کے لیے مجھے کسی نہ کسی سے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ میری خالہ کا بیٹا شہزاد BA کر چکا تھا اور وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں رہتا تھا۔ میں نے امی جان سے کہا کہ وہ شہزاد بھائی سے بات کریں کہ وہ فارغ وقت میں مجھے پڑھا دیا کریں، اس طرح مجھے ٹیوشن کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آنے جانے کی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ امی اسی دن شہزاد بھائی سے بات کر آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے شہزاد سے بات کر لی ہے اور وہ ہر شام 7 بجے سے 9 بجے تک آیا کرے گا مجھے پڑھانے۔ اس دن میں نے جلدی تمام کام نپٹائے اور اپنی کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں پڑھنے بیٹھ گئی۔ تقریباً 7:30 بجے ہوں گے جب شہزاد بھائی ہمارے گھر آئے۔ شہزاد بھائی کی عمر اس وقت 25 سال کے قریب تھی اور کافی وجیہ اور ہینڈسم شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا قد 6 فٹ کے قریب، جبکہ جسم مضبوط اور توانا، کلین شیو کے ساتھ سانولا رنگ قیامت خیز تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، اچھا تو میری شاگرد پڑھائی کے لیے تیار ہے؟ میں نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بھائی جان، ویری گڈ۔ یہ بتاؤ کس سبجیکٹ میں خود کو زیادہ کمزور سمجھتی ہو؟ شہزاد بھائی نے میری کتاب اٹھا کر اس کے ورق الٹتے ہوئے کتاب پر ہی نظریں جمائی مجھ سے دوسرا سوال پوچھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ میتھ اور انگلش میں کمزور ہوں۔ میں تھوڑا سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی جھجک رہی تھی۔ شہزاد بھائی نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے میری جانب دیکھا اور بولے، اگر اسی طرح تم گھبراتی اور جھجکتی رہو گی تو میرا نہیں خیال کہ میں تم کو جو کچھ پڑھاؤں گا وہ تم کو ذہن نشین بھی کروا سکوں گا، لہٰذا ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ ہم بڑے دوستانہ ماحول میں اسٹڈی کریں گے اور جو کچھ بھی پڑھیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے۔ جی بہتر، میں خود کو تھوڑا ریلیکس ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس دن پڑھائی تو کوئی خاص نہ ہوئی، البتہ شہزاد بھائی نے اپنی باتوں اور چٹکلوں کی مدد سے میری جھجک دور کر دی۔ میں اب کافی ریلیکس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں شہزاد بھائی کے چٹکلوں کا جواب بھی چٹکلوں کی صورت میں ہی دے رہی تھی۔ میرا چنچل پن بیدار ہو چکا تھا۔ شہزاد بھائی نے تھوڑی سی میتھ کی مشق کرائی اور انگلش کل سے شروع کرنے کا کہہ کر گھر کے لیے اٹھے۔ امی نے انہیں روک لیا کہ چائے تو پیتے جائیں۔ شہزاد بھائی بھی چائے کے لیے بیٹھ گئے۔ چائے اور تھوڑی گپ شپ کے بعد شہزاد بھائی کل شام 7 بجے آنے کا کہہ کر گھر چلے گئے۔ تقریباً 2 ہفتوں تک معاملات ایسے ہی چلتے رہے۔ وہ وقت کے خاصے پابند تھے، وقت پر آتے اور اپنا کام وقت پر ختم کر کے چلے جاتے۔ ان کی شخصیت جاذب نظر تو تھی ہی، ان کے پڑھانے اور سمجھانے کا انداز بھی خوب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شہزاد بھائی کی گھر وداع ہو چکی تھی اور ان سے کافی بے تکلف بھی ہو چکی تھی۔ اس دن شہزاد بھائی مجھے میتھ کی مشق کرا رہے تھے جب امی چائے لے آئیں۔ انہوں نے چائے میز پر رکھی اور بولی کہ چائے ٹھنڈی ہونے سے پہلے پی لینا۔ یہ کہہ کر وہ واپس کچن میں چلی گئیں۔ مشق ختم ہوئی تو میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر شہزاد بھائی کو دینا چاہی تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا ہاتھ کانپ گیا اور ساری کی ساری چائے شہزاد بھائی کے اوپر جا گری، جس سے ان کی پتلون اور شرٹ بھیگ گئی۔ میرے تو سان خطا ہو گئے۔ دوڑتی ہوئی گئی اور تولیہ اٹھا لائی۔ میں بار بار شہزاد بھائی کو سوری بول رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پتلون اور شرٹ کو تولیے سے خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ جلے تو نہیں بھائی جان؟ میں نے مسلسل تولیہ رگڑتے ہوئے پوچھا۔ چائے سے تو نہیں جلا، لیکن اب تم ضرور جلا ڈالو گی۔ میں ان کے اس جملے کو بالکل بھی نہ سمجھی اور اسی طرح تولیے سے ان کی پتلون کو خشک کرنے میں لگی رہی۔ میں ان کی پتلون کے اندر ہونے والی تبدیلی بھی نہ دیکھ پائی۔
میں شاید کچھ دیر اور اسی طرح تولیے سے انہیں خشک کرنے میں لگی رہتی، پر شہزاد بھائی نے مجھے روک دیا اور مجھے دونوں کندھوں سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے بولے، بس کرو ببلی، گھر میں مجھے سب اسی نام سے پکارتے تھے۔ ایوری تھنگ از فائن، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ لیکن میں خود میں بہت شرمندہ تھی، اسی لیے جب میں نے انہیں اس شفقت سے پیش آتے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے جب مجھے یوں روتے دیکھا تو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا اور ماتھے پر بوسہ کرتے ہوئے بولے، ارے پگلی، روتی کیوں ہو تم نے جان بوجھ کر چائے تھوڑی گرائی ہے، یہ تو حادثاتی ایسے ہوا۔ ان کے ڈھارس بندھانے پر مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جانتی ہوں کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثات بھی تو کسی نہ کسی غلطی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس حادثے کی غلطی کی میں ہی ذمہ دار ہوں۔ شہزاد بھائی بھی شاید ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے، اس لیے بولے، بھبلی، تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے حادثات روز کیا کرو۔ وہ ہنس رہے تھے اور ان کی یہ مانوی ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں بھی انہیں ہنستے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ بولے، چلو واپس وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر حادثہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے سے آزاد کر دیا۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنا چاہی تو شہزاد بھائی نے کہا، آج کا کام ختم، کل دیکھیں گے، میں چلتا ہوں کیونکہ اس حالت میں تمہیں کچھ نہیں پڑھا پاؤں گا۔ شہزاد بھائی اپنی کس حالت کے بارے میں کہہ رہے تھے مجھے کچھ پتہ نہ چلا، میں تو یہی سمجھی کہ وہ اپنے کپڑوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ شہزاد بھائی کے اندر کیا تغیر رونما ہو چکا تھا، میں بالکل انجان تھی۔ اس دن جب میں بیڈ پر تھی تو یہ واقعہ بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ شہزاد بھائی کا مجھے چھونا، مجھے اپنی باہوں میں بھرنا، یہ سب اس وقت تو میرے لیے بے معنی تھا، لیکن اب ان واقعات کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ ان سب احساسات کو میں اب دوبارہ سے محسوس کر رہی تھی۔ میں جتنا سوچتی رہی میری لذت کا احساس بڑھتا رہا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند نے آ لیا اور میں نیند کی گہری وادی میں غوطے کھانے لگی۔ اس رات میں نے بارہا خواب میں شہزاد بھائی کو دیکھا۔ کبھی ہم کسی ندی کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے، کبھی کسی پارک کے کونے میں کسی بینچ پر بیٹھے کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، کبھی پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں، تو کبھی ٹھاٹھے مارتے سمندر کی لہروں سے کھیل رہے ہوتے۔ غرض اس رات میں نے اور شہزاد بھائی نے مل کر دنیا جہان کی سیر کی، اور ہر منظر میں ان کا مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لینا نظر آتا۔ میں اس دن بہت گہری نیند سوئی، صبح اٹھی تو میرے خواب کا ہر منظر میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں بستر سے اٹھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، میں ان خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ ایسا کیوں تھا، پر جو بھی تھا بہت پرلطف تھا۔ دوسری شام جب شہزاد بھائی ہمارے گھر پہنچے تو میں اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ میرے بال گیلے تھے اور ان سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا، جس سے میری قمیض بھی گیلی ہو گئی تھی۔ یقیناً میں بہت پیاری اور حسین لگ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شہزاد بھائی کی بار بار اٹھتی ہوئی نظر کو میں بخوبی نوٹس کر سکتی تھی۔ میں تو شہزاد بھائی کو خوابوں میں بسا چکی تھی، لیکن یہاں لگتا تھا کہ شہزاد بھائی کے من میں بھی کوئی اتل پتل چل رہی ہے۔ دوران اسٹڈی وہ مجھے بار بار چھو رہے تھے۔ یہ میرا وہم تھا یا پھر حقیقت میں کچھ ہو رہا تھا، میں نہیں جانتی کہ پس پردہ کیا ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ شہزاد بھائی کے ہاتھوں کا لمس مجھے مسحور کر رہا تھا۔ زندگی میں مجھے ایسی مسحور کن فیلنگز پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوں ہی جب شہزاد بھائی مجھے میتھ کے ایک سوال کی مشق کرا رہے تھے تو میں ان کے ساتھ بہت قریب ہو گئی، یہاں تک کہ میرا سر ان کے سر سے جڑا ہوا تھا اور میرا ایک کندھا ان کے کندھے سے لگ گیا تھا، جبکہ میرا دوسرا کندھا تھوڑا آگے کو جھک گیا تھا۔ یقیناً ان کی نظر میرے گلے پر ضرور پڑی ہوگی۔ آخر 9 بجے اور بھائی شہزاد گھر جانے کے لیے اٹھے تو میں بھی کتابیں سمیٹ کر اٹھی تو انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے بڑی آہستگی سے کہا، ببلی، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو اس دوران وہ مجھ سے دور ہٹ چکے تھے۔ ان کے الفاظ ساری رات میرے کانوں میں بجتے رہے۔ شاید خواتین کے متعلق سچ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خود پسند ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی تعریف کی جائے تو پھولے نہیں سماتی۔ اگلے دن بھی شہزاد بھائی وقت پر ہی آ گئے۔ ابھی ہم نے اسٹڈی سٹارٹ ہی کی تھی کہ بجلی چلی گئی۔ میں اٹھی کہ موم بتی جلا کر لے آؤں تو شہزاد بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، ہم نے کون سا موتیوں سے مالا پرونی ہے، ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں بجلی تو آ ہی جائے گی،
تو میں بھی ادھر ہی بیٹھ گئی۔ شہزاد بھائی بددستور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جو کہ اب میری گود میں تھا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے۔ پہلے تو شہزاد بھائی نے میرا ہاتھ ایسے ہی پکڑے رکھا، پھر آہستہ آہستہ وہ میرے ہاتھ کی انگلیوں سے کھیلنے لگے۔ ان کا ایسے میری انگلیوں سے کھیلنا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں محسوس ہوئی۔ میرے وجود کی عمارت کانپ کے رہ گئی۔ اگرچہ شہزاد بھائی کی محبت مجھ پر حاوی ہو چکی تھی اور ان کی پر اثر شخصیت نے مجھ پر جادو سا کر دیا تھا، لیکن میں اس فوری عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور بڑی آہستگی سے ان کے ہاتھ کو اپنے گھٹنے کی جانب سرکا دیا۔ کمرے میں اس وقت چونکہ اندھیرا تھا اور ہم ایک دوسرے کے چہروں کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ میں ٹوائلٹ جانے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی، لیکن میں جیسے ہی اٹھ کر قدم بڑھانے والی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں ڈگمگا گئی۔ اسی لمحے شہزاد بھائی نے ہاتھ بڑھا کر مجھے سہارا دیا تو میں گرنے سے بچ گئی۔ میں بہت نروس ہو گئی تھی شاید۔ میں جلدی سے ٹوائلٹ کی طرف بھاگی۔ مجھے کچھ حاجت تو نہ تھی، البتہ ٹھنڈے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے تو گرمی کا احساس کچھ کم ہوا۔ میں ابھی ٹوائلٹ میں ہی تھی کہ بجلی آ گئی۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو شہزاد بھائی وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے پریشانی ہوئی، وہ بتائے بغیر ہی چلے گئے۔ اسی وقت امی ڈرائنگ روم میں آئیں تو انہوں نے بتایا کہ شہزاد کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے۔ میں نے بھی کتابیں سمیٹیں اور اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ میری سوچ کا محور بس شہزاد بھائی ہی تھے۔ اس رات بھی میں انہی سوچوں میں غرق سو گئی۔ صبح اٹھی تو شہزاد بھائی کے ہی سحر میں سارا دن مسحور ہوتی رہی۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں شام کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزاد بھائی آج کیسے برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وقت ہونے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن میرا انتظار بس انتظار ہی رہا۔ وہ 8 بجے تک نہیں آئے تو میں نے امی سے کہا کہ خیر ہو، شہزاد بھائی پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئے۔ امی نے کہا کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا اس لیے نہیں آ سکا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں امی، کل جب وہ گئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا پتا وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے ہوں۔ آپ خالہ کو فون کر کے ان کا پتہ تو کرائیں۔ امی کو بھی جیسے کچھ یاد آیا تو انہوں نے خالہ کو فون لگایا۔ تب خالہ نے بتایا کہ شہزاد تو کل سے سخت بخار میں تپ رہا ہے۔ مجھے علم ہوا تو سخت بے چینی ہوئی۔ دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اس کا بخار خود پہ لے لوں، لیکن میں اس وقت کیا کر سکتی تھی۔ صبح میں امی کو ساتھ لے کر ان کا پتہ لینے خالہ کے گھر گئی تو دیکھا شہزاد بھائی واقعی بخار کی وجہ سے بستر میں پڑے تھے۔ تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد میں ادھر ہی بیٹھ گئی۔ خالہ اور امی بھی ساتھ بیٹھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ شہزاد بھائی نے ایک بار ہماری طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہم خالہ اور امی کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم خاموش بیٹھے تھے جبکہ خالہ اور امی باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی جہاں ان کا جانا بہت ضروری تھا، لیکن نہیں جا سکتی ہوں۔ امی پوچھ رہی تھیں کیوں نہیں جا سکتی ہو تو خالہ بولی جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بستر پر پڑا ہے اور آپ کے بھائی صاحب یعنی خالو بھی آفس سے چھٹی نہیں لے سکتے، کیا ان کے ساتھ چلی جاتی۔ امی چونکہ خالہ کی سہیلی کو جانتی تھیں اور انہیں پتا تھا کہ وہ کدھر رہتی ہیں، اس لیے خالہ سے بولی تمہاری سہیلی کون سا دوسرے شہر میں رہتی ہے، ٹیکسی پکڑو اور 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی۔ میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر امی اور خالہ شادی پر چلی جائیں تو مجھے شہزاد بھائی سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے بھی امی کی تائید میں کہا خالہ اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں رہتی ہیں تو تب آپ ضرور ہو آئیں، شہزاد بھائی کی فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک ہم ان کی تیمارداری کر لیں گے۔ خالہ اور امی دونوں کو میں نے شادی میں جانے پر آمادہ کر لیا، اگرچہ امی جانا نہیں چاہتی تھیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور شہزاد بھائی اب گھر میں اکیلے تھے۔ کوئی 15 منٹ تک ہم میں کوئی بات نہ ہوئی۔ شہزاد بھائی ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹے رہے، شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے کہ میں کوئی بات شروع کروں گی، لیکن میں تذبذب میں رہی کہ بات شروع کیسے کروں اور کون سی بات کروں۔ تنہائی اور خاموشی ماحول پر عجب پرسراریت تھی۔ شہزاد بھائی نے میری طرف کروٹ لے کر آنکھیں کھول دی۔ نبیلہ تم نے مجھے جلا ڈالا۔ ان کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر گڑی تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ تم شاید سمجھ رہی ہوگی کہ میں بخار سے تپ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ آگ جس میں میں جل رہا ہوں۔
تمہاری ہی دہکائی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو میں ان پر گر سی گئی۔ میرے کھلے بال ان کے چہرے پر بکھر گئے اور میرا منہ ان کے اتنا قریب تھا کہ ان کی آگ برساتی سانسیں میرے ہونٹ اور گال جلانے لگیں۔ نبیلہ، میں نے ضبط کی بہت کوشش کی لیکن تمہیں دیکھ کر ضبط مشکل ہو جاتا ہے۔ شہزاد بائی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی لیکن میں تو جیسے گونگی ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی سانسوں کی تپش اور مہک نے ہی مدہوش کر دیا تھا۔ دیکھو جل رہا ہوں نا میں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ماتھے پر لگا دیا۔ ان کا ماتھا سچ میں انگارے کی طرح تھا۔ جی جی بھائی، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا۔ شہزاد بھائی دیوانوں کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرے جا رہے تھے جیسے وہ اس طرح سکون پا رہے ہوں۔ سکون تو مجھے بھی حاصل ہو رہا تھا، بے قرار تو میں بھی تھی، محبت تو مجھے بھی ہو گئی تھی۔ میرے ہونٹ سوکھ چکے تھے، گلا خشک تھا، سانسیں جیسے اٹک گئی تھیں۔ کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ میرے منہ سے انتہائی نحیف آواز میں سرگوشی سی نکلی، لیکن پھر ساری سرگوشیاں، سارے وہم، سارے سوالات، سارا ڈر دم توڑ گئے۔ شہزاد بھائی نے بجائے جواب دینے کے مجھے کھینچا اور میں ان کے ہر کھیل میں ان کے ساتھ برابر شریک ہوتی گئی۔ ان احساسات کو لفظوں کا پہناوا دینا بہت مشکل ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ ناممکن ہے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ احساسات کو میرے خیال میں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی بیان نہیں کر سکتی کہ اصل میں میرے احساسات اور فیلنگز اس وقت کیا تھیں۔ بس یہ کہوں گی جو لطف و سرور کی کیفیت اس وقت تھی وہ میری سابقہ پوری زندگی میں نہ تھی۔ پھر ہم نے ساری حدیں پار کر دیں اور میں ایک نئی